أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على مولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم الولد سر لأبيه صلى الله عليه محمد معزز سامعین کرام اور عزاداران حضور کربلا بزرگان قوم ملت دعائے جناب فاطمہ زہرا اور مستحقین جنت، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود سلام محمد و آل محمد پر جو جل زوال اور بے مثال ہے۔ اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں رکھا۔ اس پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پر یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین اور ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ یہی وجہ ہے 1400 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد کائنات کی واحد قوم ہے ہم، جو نہ کل گمراہ ہوئے تھے نہ آج گمراہ ہیں اور نہ آئندہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے کہ گمراہی اور بیراہی دو صورتوں میں آتی ہے، یا تو غیر معمولی غم مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا۔ گمراہی دو سبب میں ہی آئے گی، یا تو غیر معمولی غم مل جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ ہمیں جب دنیا کی خوشیوں نے گمراہ کرنا چاہا تو اہل بیت کی خوشی نے ہمارے بازوؤں کو پکڑ لیا، اور جب دنیا کے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو ہمیں کربلا نے ہمارے دامن کو تھام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد نہ ہم کل گمراہ ہوئے تھے، نہ ہم آج گمراہ ہیں، اور نہ ہم قیامت تک گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، گمراہ وہ قومیں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن کے امام کا سایہ جن کے سروں پر موجود ہو، ان کے گمراہ ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ ایک صلوات بھیجئے اس وقت اہل بیت علیہ السلام۔ آگے آئیے آپ لوگ، آگے آؤ نا۔ ایک بار اندر صلوات بھیجئے اس وقت اہل بیت علیہ السلام۔ یہاں تشریف فرمایا، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ سخن قرار دیا، حدیث المؤمنین کو، مولا فرماتے ہیں کہ الولد سر لابی، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ کہ آج مجھے تھوڑی سی تمہید بنانا ہے کیونکہ مجھے کل علی کے بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے، اور جو لوگ علی کے بیٹے کا تذکرہ فضائل عباس سننے کے لیے آمادہ ہیں وہ اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجیے گا۔ بہرحال اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا،
اس کا احسان ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں رکھا. میں اپنی تقریر کا پہلا جملہ آپ کے تیار محبت میں رکھ رہا ہوں. بزرگ یہاں تشریف فرمائیں، جملہ یہاں پہ موجود ہے. اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں ایسے ماحول پہ لا کے اکٹھا کر دیا، ہمیں ایسے مرکز پہ لا کے اکٹھا کر دیا کہ جہاں پہ آنے کے بعد زندگی کی لالچ کم اور موت کی تمنا زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. اس پر میں دیکھیے آج کی مجلس کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے. موضوع گفتگو ہے بیٹا، اور شروع سے آخر تک گفتگو بیٹے پر ہوگی اور ان کے درمیان ہوگی کہ جو لائق بیٹے. میں نے فکرہ کہا ہے، جو سمجھ گیا اس کی سماعت کو سلام، جو نہیں سمجھا میں انہیں سمجھایا دیتا ہوں. شروع سے آخر تک گفتگو بیٹے پر ہوگی اور ان کے درمیان ہوگی کہ جو لائق بیٹے. ہو سکتا ہے کہ مجلس کے بعد کوئی میرا گریبان پکڑ کے کہے مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سارے لائق ہے؟ تو بھیا دلیل دے کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے گا فرش اعظم پہ لائق بیٹے آتے ہیں، نالائق بیٹے نہیں آتے. دیکھیے آج میں کسی بھی نوجوان سے یہ نہیں کہوں گا کہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں، میں کیا پڑھوں، میری کبھی عادت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہم وہ قوم ہے جسے مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے اسماعیل فہم سن اور سمجھ، اسماعیل فہم سن اور سمجھ. تو ظاہر سی بات ہے جو قوم مرنے کے بعد سنتی اور سمجھتی بھی ہو تو جب زندہ بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا حالت ہوگا. اور فضائل عالی میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، آپ کے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور یہ میرا جملہ ہے. یاد رکھیے مجھے وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو باہر سڑکوں پہ تو بولے مجلس حسین میں نہ بولے. انداز میں آپ پڑھتے ہیں، مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. جتنی دلی تمنائیں آپ کی ہیں پروردگار فرش اعظم کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرا موضوع گفتگو ہے بیٹا. شروع سے آخر تک گفتگو بیٹے پر ہوگی اور ان کے درمیان ہوگی کہ جو لائق بیٹے. دیکھیے فرش اعظم پہ دلیل یہ ہے کہ فرش اعظم پہ لائق بیٹے آتے، نالائق بیٹے نہیں آتے. اس لیے کہ یہ ہے نجات کی کشتی. جناب نوح کے 4 بیٹے، 3 آئے ایک نہیں آیا. جو آئے وہ لائق تھے، جو نہیں آئے وہ نالائق تھے. بھائی نوح کشتی بنا کے چلے گئے، نبی نے بھی ایک کشتی بنائی جس کا نام ہے فرش اعظم. جو اس پہ آ جائے وہ لائق ہے، جو اسے چھوڑ دے وہ نالائق. جو اس پہ آ جائے وہ لائق ہے، جو اسے چھوڑ دے وہ نالائق ہے. دیکھیے موضوع گفتگو ہے بیٹا. اور علی نے فرمایا ہے کہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا. اور میں ان کے درمیان بیٹا پڑھ رہا ہوں کہ جو دعائے زہرا ہے، اور بیٹا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں بیٹا اس کا ہوں کہ جس نے دعا مانگی ہے. اب فکرہ ملاحظہ کیجئے گا. علی دیکھیں علماء نے لکھا، پڑھے لکھے افراد نے لکھا. میں ایک بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں، نوجوانوں خون جگر آپ کے دلی پر ہے. علماء نے لکھا، بزرگوں نے لکھا، پڑھے لکھے افراد نے لکھا ہے کہ بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جس میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. یعنی بیٹا ایسا آئینہ ہے کہ جس کے اندر باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی باپ ہو یا نہ ہو مگر بیٹا ضرور ہوگا. اور میں تمہارے درمیان آج بیٹا پڑھنے لگا. علماء نے کیا کہا کہ بیٹا وہ آئینہ ہے جس میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے تو دنیا بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ کیسا ہوگا. بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے دنیا کہتی ہے جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. بیٹا پڑھ لکھ کر عالم
بن جائے تو دنیا یہی کہتی ہے سرکار ذرا دیکھیے تو صحیح جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ کیسا ہوگا. یعنی ساری کائنات کا مزاج یہ ہے, سارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ بیٹے کو دیکھ کے اس کے باپ کا اندازہ لگاتے ہیں. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے باپ ایک طرف رکھنا, ابو طالب کو ایک طرف رکھنا. باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. شکرہ ملاحظہ کیجئے گا نوجوانوں, خون جگر آپ کے دلی پر ہے. دنیا نے تو یہی کہا نا کہ بیٹا وہ آئینہ ہے جس میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. یعنی دنیا بیٹے کو دیکھ کے یہ کہتی ہے جب بیٹا اتنا فضیلتوں والا ہے تو باپ کتنا فضیلتوں والا ہوگا. جب بیٹے کا کردار ایسا ہے تو باپ کا کردار کیسا ہوگا. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے باپ ایک طرف رکھنا, ابو طالب کو ایک طرف رکھنا. بھیا جیسا بیٹا ابو طالب کو ملا, آدم سے لے کر آج تک کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب کے بیٹے اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ابو طالب کا بیٹا اللہ کے آیا بھی اللہ کے گھر میں, گیا بھی اللہ کے گھر سے. اچھا مجھے پورا مجمع حساب سے بتایا نہیں آئے کہاں, خانہ کعبہ میں, اور گئے کہاں سے, مسجد سے. کعبہ بھی اللہ کا گھر, مسجد بھی اللہ ہے کسی کا بیٹا کہ جو آئے بھی اللہ کے گھر میں, جائے بھی اللہ کے گھر سے. اب فقرہ سنیے گا, ساری کتابوں کو چیلنج کر رہا ہے یہ جون کاظمی. اس ممبر سے ابھی مذہب بدل کے ممبر چھوڑ دوں گا, لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اگر تم خاموش رہے تو مجھے تکلیف ہوگی. مجھے پورا مجمع امت مسلمہ یہ بتائے کہ علی کے سر پہ ابن ملجم کی ضربت لگی کہ نہیں لگی؟ لگی نا. علی کا خون مسجد میں گرا کہ نہیں گرا؟ تو یہ بتائیے خون نجس ہوتا ہے کہ پاک؟ لیکن جہاں لے کے آؤں ایک بندہ بھی خاموش رہا تو مجھے تکلیف ہوگی. تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ خون نجس ہوتا ہے. پاک کب تک ہے؟ پاک تب تک ہے جب تک کہ آپ کی رگوں میں ہے. رگ سے باہر آیا نجس. میں ابھی مذہب بدل کے ممبر چھوڑ دوں, مجھے کوئی علی کے بعد آئے مفتی کھڑا ہو کے بتائے کہ علی کا خون مسجد میں گرا یا تو مسجد پاک گرا. آج تک کوئی مفتی ایسا نہ ملا, کوئی مولوی ایسا نہ ملا کہ جو یہ علی کے بعد کھڑا ہو کے مسجد میں کہے اس مسجد میں علی کا خون گرا ہے, لہٰذا مسجد کو پاک کیا جائے, لہٰذا مسجد کو پاک کیا جائے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں تو پھر ساری دنیا کو ماننا پڑے گا تمہارا خون اور ہے علی کا خون. کائنات میں جیسا بیٹا ابو طالب کو ملا آج تک کسی کو ملا ہی نہیں. ابو طالب کا اچھا یہ بتائیے خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر کی عورت کوئی حاملہ ہو اور وہ کہیں چلی جائے تو کون پریشان ہوگا؟ گھر والے کے محلے والے, گھر والے پریشان. مگر کمال تو یہی ہے ابو طالب کی زوجہ گھر سے نکلی, پورا مکہ پریشان تھا سوائے ابو طالب کے. میں جہاں لے کے آ رہا ہوں آج ایک ایک بندے کا آج پورا حق ہے کہ میں تم سے کہہ کے اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ گھر آئے مہمان کی عزت کرو, اور میں نے کہا ہے کہ علی کے فضائل میں کھلتے ہوئے چہرے بتاتے ہیں کہ علی والا کون ہے. یاد رکھیے گا نوجوانوں, علی کے عشق میں سب کے ہاتھ نہیں کھلتے, علی کے عشق میں سب کے ہاتھ نہیں اٹھتے. علی کے عشق میں ہاتھ اٹھتے ہی اس کے ہیں جس کا باپ ایک ہو ماں ایک ہو.
کہتے ہیں کہ جب ممبر پہ آتے ہیں اور اتنے حسین نعرے لگے تو اندر کا شاعر کبھی کبھی جاگ ہی جاتا ہے. چار مسلم ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا, کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا, ادھر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا. کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا, ادھر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا. لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام. سوائے ابو طالب کے, اور ابو طالب کی زوجہ آئی اپنے گھر سے کہاں خانہ کعبہ کی طرف, اور جب خانہ کعبہ کے قریب آئی ہے نا بی بی, تو بی بی کو جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب نہیں گئی بی بی, بلکہ بی بی گئی ہے دیوار کے پاس. دیوار کے پاس جا کے جملہ کہا پروردگار تجھے اس کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے, میری مشکل آسان فرما. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو, اس لیے کہ جب کوئی اندر جاتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے, دیوار سے نہیں جاتا. میں تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, جب تم اندر آئے ہو تو کیا دیوار سے آئے ہو کہ دروازے سے آئے ہو؟ تو ہر کوئی یہ کہے گا مولانا دروازے سے اندر آیا جاتا ہے, دیوار سے اندر نہیں آیا جاتا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو, دیوار کے پاس جانے کا تو تمہیں بنتا ہی نہیں ہے, آپ دروازے کے قریب جائیے, دروازے سے آئیے, دیوار کے پاس کیوں آئی؟ بی بی نے کہا نادان یہی تو بتانا چاہتی ہوں, عوام کا راستہ اور ہے. دیکھیں ایک محاورہ ہے, بڑی آسانی سے کہیے گزر جاؤں گا, میرے بزرگان اس کو بڑی آسانی سے سمجھیں گے. نوجوانوں کو جگہ آپ کہتے نہیں بھائی, بی بی ہے کہاں؟ دیوار کے سامنے. گفتگو کس سے کر رہی ہے؟ پروردگار تجھے واسطہ جو میرے شکم میں ہے اس کا, میری گفتگو کو آنا, میری مشکل کو آسان کر. بھیا گفتگو تو ڈائریکٹ اللہ سے تھی, لیکن ہم نے تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ بی بی گفتگو کر رہی ہے اللہ سے, لیکن دیوار کعبہ نے کھلکھلا کے اپنے سینے کو چاک کر دیا. سرکار اسی دن سے تو یہ راز کھلا کہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں. اسی دن سے تو یہ راز کھلا کہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں. بی بی کعبے کے اندر گئی, کسی نے بی بی کو اندر جاتے نہیں دیکھا سوائے دو آدمیوں کے, ایک یزید ابن کانت, ایک اس کا صحابی غلام نوکر. انہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی خانہ کعبہ میں گئی. میں یہ فقرہ بڑی ایسی سے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کتنی میراث پر ہیں. انہوں نے پورے مکے میں جا کے شور مچایا, ہم نے کعبے میں ایک بی بی کو اندر جاتے دیکھا, ہم نے کعبے میں ایک بی بی کو اندر جاتے دیکھا, ہم نے کعبے میں ایک بی بی کو اندر جاتے دیکھا. تو لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہے, دروازے تالی لے کے گئی ہوگی, چابی لے کے گئی ہوگی, دروازے سے. تو کمال تو یہی ہے کہ میں نے کعبے میں ایک بی بی کو ایسے جاتے دیکھا کہ جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر بنا دیا. میں نے کعبے میں ایک بی بی کو ایسے جاتے دیکھا کہ جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی. انہوں نے کہا کہاں سے گئی؟ دروازے سے. دروازے سے نہیں, تعجب تو یہی ہے کہ وہ بی بی دیوار سے گئی, اور جیسے ہی وہ بی بی اندر گئی دیوار پھر بند ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا, تاریخ یہ بتاتی ہے, علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب پورے مکہ میں یہ شور ہوا تو سب پریشان تھے. ابو طالب کے پاس لوگ گئے, ابو طالب تمہیں پتا ہے تمہاری زوجہ کہاں چلی گئی؟ خاموش, کچھ بولتے ہی نہیں جناب ابو طالب. انہوں نے کہا ابو طالب ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, آج تیسرا دن ہو گیا, جا کے پتا تو کرو کہ بی بی زندہ بھی ہے کہ نہیں, کھانا بھی کھایا کہ نہیں. جناب ابو طالب نے کہا جب میں پریشان نہیں تو تم کیوں پریشان ہو؟ ارے جس نے بلایا ہے وہی کھانے کا بھی انتظام کرے گا, وہی پانی کا بھی انتظام کرے گا. تاریخ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن نہیں
2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन तक मजमा इकट्ठा होता रहा। अरे मक्के की बात तो छोड़िए, अतराफे मक्का के लोग खाने काबा के करीब आके जमा हो गए। एक बीबी अंदर गई है, वो जिंदा भी है कि नहीं? अल्लाह मजलिसी तहरीर फरमाते हैं इतना बड़ा मजमा फकत 2 मरतबा इकट्ठा हुआ है, या तो 13 रजब को काबे में हुआ या 18 ज़िलहिज को गदीर में हुआ। कि इतना बड़ा मजमा फकत 2 मरतबा आया, या तो 13 रजब को काबे में या 18 ज़िलहिज को गदीर में। अल्लामा मजलिस ने कहा परवरदिगार तेरा एहसान है कि ये दोनों मजमे मेरे अली के लिए आए। पहला मजमा दीदार अली के लिए आया, दूसरा मजमा इकरार अली के लिए आया। होते रहे, और जब लोग इकट्ठा हो गए तो 3 दिन के बाद तारीख बताती है कि दीवार फिर फटी और फातिमा बिन्त असद बाहर आई। अकेली नहीं आई, अपने हाथों पे मुश्किल कुशा को लिए हुए। तारीख ये बताती है कि जैसे ही अली आए, इधर नबी बढ़े, इधर अली की मुस्कुराहट बढ़ी। अब नबी ने अली को अपने हाथों पे लिया। सवाल करता हूँ, मुझे हिसाब से बताइए, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता, वहाँ ननिहाल वाले भी खड़े होते हैं, ददियाल वाले भी खड़े होते हैं, और जब ननिहाल वाले बच्चे को देखते हैं ना तो वो कहते हैं इसकी आंखें इसके मामू पे गई है। ददियाल वाले जो बराबर में वो कहते हैं नहीं नहीं तुम गलत बता रहे हो, जरा गौर से देखो बिल्कुल चचा पे नजर आती है। ननिहाल वाले फिर कहते हैं जरा इसके गाल तो देखो बिल्कुल इसके नाना पे गए। फौरन ददियाल वाले अपनी शवाद निकालते नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इसके दादा पे गए हो, इसकी चेहरा तो बिल्कुल दादा पे नजर आता। अब दोनों अपनी अपनी शवाहतें निकालते हैं, ननिहाल वाले अलग बताते हैं, ददियाल वाले अलग बताते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ कि जब अली आए होंगे तो क्या लोगों ने शवाहत ना निकाली होगी? क्या बिल्कुल निकाली। लोग इकट्ठा हो के नबी के पास गए, हाथ जोड़ो, एक बंदा भी खामोश रहा तो मुझे तकलीफ होगी। लोग नबी के पास आए और आने के बाद कहते या नबी अल्लाह ये बताइए ये बच्चा गया किस पे है, इसकी आंखें किस पे है, इसके गाल किस पे है, इसके बाल किस पे है? नबी खामोश है, कुछ बोलते नहीं। एक मर्तबा जिब्राइल ने आके कहा परवरदिगार कहता है कि इन्हें बताते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? आवाज दी परवरदिगार बताओ क्या, बोलूं क्या? अगर ये अपने घर में आता तो मैं इनसे कहता इसका चेहरा मुनाफ पे गया है, इसकी आंखें अब्दुल मुत्तलिब पे गई है, लेकिन परवरदिगार ये अपने घर में नहीं आया, ये तो तेरे घर में आया है। मैं इन्हें बताऊं तो क्या बताऊं? मेरे हबीब खामोश न रहना, इन्हें बताओ इसका चेहरा वजहुल्लाह, इसकी आंखें अल्लाह, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह, इसका नफ्स नफ्सुल्लाह, इसका दोस्त रज़ी अल्लाह, इसका दुश्मन लानतुल्लाह। चेहरा वजहुल्लाह, इसकी आंखें ऐनुल्लाह, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह, इसका नफ्स नफ्सुल्लाह, इसका दोस्त रज़ी अल्लाह, इसका दुश्मन लानतुल्लाह। अच्छा मेरे सवाल है आप लोगों से, ये बताइए जब बच्चा दुनिया में आता है तो करता क्या है? रोता है ना। अम्मा सरकार रोना तो इसी बात का है कि दुनिया अपना सबसे पहला रोना भूल गई। दुनिया को सबसे पहला रोना याद होता तो कभी रोने को बिदअत न बताया जाता। क्या करता बच्चा? रोता है ना। मगर कमाल देखिए अली का, जब अली आए हैं तो रोए नहीं,
فضیلت کا فقرہ پڑھنے لگا پورے مجمع کی توجہ. جب کائنات میں آپ کا مولا آئے تو روئے نہیں. فاطمہ بنت اسد نبی کے پاس علی کو لے کے آئی. آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ یہ بچہ عجیب بچہ ہے. کہ چچی جان کیا ہوا؟ کہ جب سے آیا روتا ہی نہیں. رسول نے چچی کو دیکھا اور کہا چچی جان یہ بتائیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے روتا کیوں ہے؟ اگر خدا کی قسم فضیلت دلوں میں اتر جائے تو دعا سے نوازیے گا. چچی جان یہ بتائیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے روتا کس لیے؟ کہ میرے حبیب تم حبیب خدا ہو, تم ولی خدا ہو, تم ہی بتاؤ کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے چچی جان جب بچہ دنیا میں آتا ہے روتا اس لیے ہے نئی زمین دیکھتا ہے, نئے آسمان دیکھتا ہے, نئے چہرے دیکھتا ہے, رونے لگتا ہے. علی کیوں روئے؟ علی کا رونا بنتا ہی نہیں. زمین بن رہی تھی, علی دیکھ رہا تھا, آسمان بن رہا تھا, علی دیکھ رہا تھا, ستارے بن رہے تھے, علی دیکھ رہا تھا. کائنات علی کے سامنے بنی. علی کیوں روئے؟ جیسا بیٹا ابو طالب کو ملا ہے ایسا کسی کو نہیں. خدا کی قسم یہی وجہ کہ ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے. ہم نے ایسوں کو تھوڑا ہی مانا جن کے لیے ہر جمعے سے یہ اعلان ہوتا بڑے بہادر تھے, بات بات پہ گلیوں میں تلوار نکال لیا کرتے تھے. ابھی نقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتائے تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں ہے, میدان میں نکالنے کی چیز ہے. نکالنی چاہیے وہاں تو نکالی نہیں, جان نہیں نکالنی چاہیے وہاں نکال کے گھوم رہے. خدا کی قسم فخر کیا کرو نوجوانوں کہ ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے کہ جب جنگ صفین میں مالک اشتر علی کے پاس آئے اور آگے کہا مولا کہاں لڑو؟ علی نے کہا مالک میمنہ جاؤ, مالک میمنہ جاؤ. میمنہ پہنچے, کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے علی لڑ رہے. واپس پھر علی کے پاس. ارے آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. خدا کی قسم مولا کہاں لڑنا؟ علی نے کہا میمنہ جاؤ. میمنہ پہنچے دیکھا علی لڑ رہے. واپس علی کے پاس, مولا وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں. مولا نے کہا تو پریشان کیوں ہو, میسرہ چلے جاؤ. اللہ کے لیے فطرہ رہنے جانے دیجیے گا, میسرہ چلے جاؤ. میسرہ پہنچے, کیا دیکھا وہاں بھی علی لڑ رہے ہیں. واپس پھر علی کے پاس, یا علی میسرہ بھی آپ لڑ رہے ہیں. علی نے کہا مالک پریشان نہ ہو, قلب لشکر پہ چلے جاؤ. اب جب قلب لشکر پہ پہنچے, کیا دیکھا وہاں بھی علی لڑ رہے. ایک مرتبہ مالک آئے, علی کے سامنے سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. علی نے کہا مالک کیا ہوا, پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا میمنہ گیا وہاں بھی آپ, میسرہ گیا وہاں بھی آپ, قلب لشکر گیا وہاں بھی آپ, مولا آپ ہیں کیا؟ مولا نے کہا مالک بس اتنا جان لے جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں, جو سمجھ میں آ جائے وہ علی. اتنا جان جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں, اور جو سمجھ میں آ جائے. خدا کی قسم ہم نے مانا ہی ایسے رہبر کو ہے. پر ایک فضیلت اور سناؤ, سنیے. اب تک کی جو فضیلتیں تھی وہ علی کی زبانی میں آپ کو فضیلت سنانے لگا ہوں. ایک دن جناب سلمان نے مولا کائنات کے پاس آ کے پوچھا کہ علی اللہ نے کیوں تو لاکھوں فضیلت آپ کو دی ہے, مگر مولا کیا کوئی ایسی فضیلت بھی ہے جس پر آپ کو فخر ہوا ہو؟ خدا کی قسم جیسے سلمان نے یہ سوال کیا, علی اپنی جگہ سے اٹھے, مسکرا کے کہا سلمان ذرا سوال دوبارہ کر. اب علی کی فضیلت علی کی زبانیں سنانے لگا. سلمان نے کہا مولا اللہ نے لاکھوں فضیلت آپ کو دی, مگر مولا کیا کوئی ایسی فضیلت بھی ہے جس پہ آپ کو فخر ہوا ہو؟ مولا نے کہا سلمان یوں تو اللہ نے علی کو لاکھوں فضیلت دی, لیکن سلمان چار فضیلت ایسی ہے جو آدم سے لے کر آج تک نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کسی کو ملے گی. سلمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پہلی فضیلت. علی نے کہا سلمان میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ کعبے میں مجھے بلایا, آدم سے لے کر آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. کہ مولا دوسری فضیلت, کہ میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جیسا سسر مجھے عطا کیا, ارے پتہ نہیں کس منزل پہ ہوگے, خدا
فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جیسے بیٹے علی کو عطا کیے آدم سے لے کر آج تک نہ کسی کو ملے ہیں نہ کسی کو ملیں گے. سلمان اپنی جگہ سے اٹھے, علی کے قدموں کا بوسہ دیا. مولا کی چوتھی فضیلت کون سی ہے؟ علی نے کہا سلمان میری چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جب نبی کو معراج پہ بلایا ایک سیب نبی کو عطا کیا, سیب کے 2 ٹکڑے کیے. سلمان آدھے سے فاطمہ بنی, آدھے سے ذوالفقار بنی. سلمان علی کا مقدر دیکھ تلوار بھی لے گا. یہی وجہ ہے تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ شہزادی ذوالفقار سے باتیں کیا کرتی تھی, اور جب پہلی مرتبہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے نا اور مولائے کائنات لے کے آئے گھر, اور علی نے شہزادی کو دے کے کہا فاطمہ یہ تلوار تو تم نے پہلی بار دیکھی ہوگی. بیوی نے مسکرا کے کہا یا علی یہ نہ کہو کہ پہلی بار دیکھی ہے بلکہ یہ کہو کہ بہت دنوں کے بعد دیکھی ہے. خدا کی قسم کائنات میں جیسا بیٹا ابو طالب کو ملا آج تک کسی کو نہیں ملا. اور یاد رکھیے علی سے محبت کریے, علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے. تمہاری فکریں زخمی ہو جائیں گی, علی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے علی جب سلمان کی سمجھ میں نہ آیا تو انسان کی سمجھ میں کیا آئے گا. خدا کی قسم ہاتھ جوڑ رہا ہوں, پہلے میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا, پہلے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پڑتا تھا, اب اپنوں کے ہی جواب دینے پڑتے ہیں. میں ایک جگہ سرکار مجلس پڑھنے کے لیے گئے, میں نے کہا عقیدہ اگر جواب پسند آئے تو پورے کم سے بھی اٹھ کے جواب داد دو گے تب بھی فکرے کا ہاتھ الگ نہیں ہوگا. ایک جگہ میں گیا, بس ایسے میں وہاں پہنچا تو وہ میرے قریب آئے. اب میں اسے اپنا تو کہہ نہیں سکتا کہ جو علی پہ شک کرے. آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیے بہترین کرتا پہنے ہوئے, سفید قلم کا کپڑا, اور آئے اور آنے کے دیکھیے ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھیے, خاندانی رئیس ہونا اور ہوتا ہے, پاگل ہونا اور ہوتا ہے. آیا قریب اور آگے مجھ سے کہنے مولانا آپ بھی مجلس پڑھنے آئے. میں نے کہا جی. کہ دیکھیے سرکار ہمارے یہاں کچھ بھی پڑھیے گا خیبر نہ پڑھیے گا. میں نے کہا بھیا خیبر سے تمہاری کیا دشمنی؟ کہنے لگے دشمنی تو کچھ نہیں. میں نے کہا تو پھر کب تک خیبر سنے؟ بچپن سے آج تک خیبر ہی سنتے آ رہے ہیں, اب تو کچھ نیا سناؤ. اس منبر کی قسم میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا. میں نے کہا مولا جواب آپ ہی عطا کریں گے. ابھی میں اس سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میری نگاہ اس کی دیواروں پر پڑی. میں نے دیکھا کہ دیواروں پر کچھ ہرن کے سینگ لگے ہوئے تھے, کچھ جانوروں کی کھال لگی ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا کیا بتاؤں, میرے دادا کتنے بہادر تھے, میرے بابا کتنے بہادر تھے. ارے جو سمجھ گیا اس کی سماعت کو سلام, جو نہیں سمجھا میں سمجھا دیتا ہوں. اگر ایک بندہ بھی خاموش رہا تو تکلیف ہوگی. مولانا تمہیں کیا بتاؤں میرا گھرانہ کتنا بہادر تھا, میرے دادا اتنے بہادر تھے. ہاتھ میں ایک چھری تھی, میرے دادا جنگل میں گئے, سامنے ایک ہرن نظر آیا, میرے دادا نے اس چھری سے اس ہرن کو مارا. یہ جو ہم نے جانور کی کھال لگائی ہے, یہ جو سینگ لگائے ہیں, یہ اس لیے لگائے تاکہ جب کوئی پوچھے ہم بتائیں ہمارا گھرانہ کتنا بہادر ہے, ہمارا دادا کتنا بہادر ہے, ہمارا بابا کتنا بہادر ہے. میں نے کہا عقل کے اندر شرم نہیں آتی, تیرا باپ ہرن مارے آج تک شجاعت کے جس سے سنا ہے. میں علی نے تیرے خیبر شجاعت کے قصے سنا رہے ہو. ہم کیوں نہ بتائیں ہمارا علی کتنا بہادر تھا. اور یاد رکھیے اپنے بچوں کو خیبر سناؤ, تبھی بچے مختار بنیں گے. اور سرکار ایک فکرہ کہتا چلوں سنیے, خیبر تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی علی کا چاہنے والا, بوڑھا چاہنے والا خیبر نام کا میزائل بھی چھوڑ دے,
جاتا. اچھا پھر سنیے ایک فکرہ اور کہتا چلو. یہ بتائیے کہ سارے مسلمان ممالک خاموش تھے, صرف اکیلا ایران بول رہا تھا. اور ایران ایسے بولا کہ لوگوں نے پھر آنے کے بعد میڈیا پر میں نے خود دیکھا کہ جو دشمن لوگ تھے انہوں نے میڈیا پہ آنے کے وقت ایران بول رہا ہے تو کیا ہوا, ایران تو ڈر گیا, ایران تو گھبرا گیا. میں نے نیچے کمنٹ میں لکھا بزدلو, چلو ہم نے مان لیا کہ ہم ڈر گئے, لیکن دنیا کل کو جب تاریخ لکھے گی تو یہ لکھے گی کہ علی والے نہ کل بھاگے تھے, نہ آج بھاگے ہیں, نہ قیامت تک بھاگیں گے. پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا دیکھو سارے ممالک خاموش ہیں کہ ایران کو کیا ضرورت ہے, جب ہم سب اسرائیل کے پرچم کے نیچے آ گئے, جب ہم سب امریکہ کے پرچم کے نیچے آ گئے تو یہ ایران کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اکیلا بول رہا ہے, ایران بھی سامنے آ جائے, ایران بھی پرچم کے نیچے آ جائے. لیکن علی کے پورے شیر نے کھڑے ہو کے کہا تمہیں اس کا پرچم مبارک ہو, ہمارے لیے عباس کا پرچم کافی ہے. تبھی بچے مختار بنیں گے, تبھی بچے بہادر بنیں گے. خدا کی قسم علی سے محبت کریے, علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے, تمہاری فکریں زخمی ہو جائیں گی, علی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ سلمان جب مسجد سے نکلے نا اور راستے سے قمر نے پوچھا سلمان کہاں سے آ رہے ہو, مسجد سے آ رہا ہوں. مسجد میں کون کون ہے, کہیں اللہ کا صحابی ہے, اللہ کے رسول ہیں, صحابی ہیں, اور ایک وہ ہے جسے میں پہچانتا نہیں. قمر نے سوچا شاید کوئی فرشتہ آیا ہوگا یا کوئی جنات جسے سلمان نہ پہچانتے ہو. جناب قمر جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, صحابی اور مولا کائنات تشریف فرما. قمر نے کہا یا رسول اللہ, سلمان کو کیا ہو گیا, کہ کیا ہوا, کبھی میں نے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے, کہا اللہ کے رسول ہے, اس کے صحابی اور ایک وہ ہے جسے میں پہچانتا ہی نہیں. کہ یہ سلمان علی کو نہیں پہچانتے, کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, سلمان کو بلاؤ. سلمان کو بلایا گیا, سلمان آئے, اور آنے کے بعد سلمان سے قمر نے پوچھا سلمان تم علی کو نہیں پہچانتے, کہ نہیں پہچانتا. کہ تم علی کو نہیں پہچانتے, کہ بالکل نہیں پہچانتا. کہ سلمان پاگل ہو گئے, کیا تم علی کو نہیں پہچانتے. سلمان نے کہا پہچانتا ہی نہیں. کہ کیوں, کہ اس لیے کہ رسول نے خود فرمایا ہے یا علی یا تو تجھے میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا. اللہ اور نبی پہچانے, سلمان کیا پہچانے. خدا کی قسم علی سے محبت کریے, سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے. یہی وجہ ہے کہ جناب علی کا ایک دانا, علی کا دیوانہ جناب بہت دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اور دریا ہاتھ میں کوزا تھا, بولون دریا سے کوزا بھرتے پھر پھینک دیتے. ایک نے دیکھا کہ بولون کوزا بھر رہے ہیں, پھر پھینک رہے ہیں, بھر رہے ہیں, پھر پھینک رہے ہیں. دوسرا آیا, تیسرا, یہاں تک کہ ایک مجمع کثیر جمع ہو گئے. اب لوگ دیکھ تو رہے کہ بولون کوزا بھر رہے ہیں, پھر پھینک رہے ہیں. اب ایک مرتبہ بحرون کا عالم یہ تھا کہ کوزہ بھرتے تھے, پھر پھینکتے تھے, بھرتے تھے, پھر پھینکتے تھے. ایک آیا, اس نے دیکھا, دوسرا آیا, اس نے دیکھا, یہاں تک کہ ایک مجمع کثیر جمع ہو گیا. لوگ اکٹھا ہو گئے تو ایک نے ہمت کر کے بحرون کے قریب آ کے کہا بحرون کیا تم پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, بے وقوف ہو گئے, بحرون کرنا کیا چاہتے ہو. بحرون نے کہا دکھائی نہیں دیتا اس کوزے میں, یہ پورا دریا سمونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بحرون کہیں پاگل ہو گئے, اتنے سے کوزے میں اتنا بڑا دریا آتا ہے. بحرون نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, جب اتنے سے کوزے میں اتنا بڑا دریا نہیں آ سکتا تو اتنی سی سمجھ میں اتنا بڑا علی کیسے آ. جب اتنی سی سمجھ میں اتنا بڑا دریا نہیں آ سکتا, اتنی سے کوزے میں تو اتنی سی سمجھ میں اتنا بڑا علی کیسے آ جائے. انہوں نے بتایا سنو علی سے بابا یاد رکھیے, علی کا چاہنے والا سب کچھ برداشت کر سکتا مگر کبھی توہین علی برداشت نہیں کر سکتا. کیا ہے آپ میں کوئی ایسا کہ معاذ اللہ استغفر اس کے سامنے علی کی توہین کی جائے اور برداشت کر دے, یہ تو خود مر جائے گا, سامنے والے کو مار دے گا. کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ایسا ہی ایک دور میں ہوا تھا جناب بہلول کے دور میں. جناب بہلول کے بعد دربار میں
कोई ऐलान हुआ कि जो हमारे मौला किया करते थे, जनाब बोलूं अपने घर में बैठे हुए थे, एक ने मिंबर पे आके कहा, सलूनी सलूनी पूछ लो जो कुछ पूछना, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। वहीं एक अली का चाहने वाला भी बैठा था, उसने कहा अच्छा बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो उठा और आया अली के दीवाने के पास। देखिए अली के दीवाने भी ऐसे होते हैं जो दानाओं को रास्ता दिखाते हैं। बोलून ने कहा क्या बात है? तो बोलून अब मैं मिंबर के इकराम के लिए नाम तो लूंगा नहीं। बोलून एक है कि जो अली के खिलाफ भुगता, मैं क्या कहता? तो वही कहता जो हमारे मौला ने कहा था। बोलून ने कहा क्या? कहता है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। बोलून ने कहा टाइमिंग बता दे, कल से नहीं भोगेगा। उसने कहा बोलून ये तो बताओ करोगे क्या? कब मैं कुछ भी करूं मगर ये दावा है कि वो कल से आएगा नहीं। उसने कहा बोलून वो 8 बजे से 9 बजे तक आता। बोलून ने कहा घर जाके सुकून से सो जा, कल से नहीं आएगा। अब वो फिर चले रुके। कब बोलून इतना तो बताओ करोगे क्या? कब मैंने कहा ना जो भी करूंगा लेकिन कल वो आएगा नहीं, ये तय है, कल के बाद नहीं आएगा। ये घर चले गए। उसने टाइमिंग क्या बताई थी कि वो 8 बजे से 9 बजे तक आता। बोलून 7 बजे ही जाके मिंबर के नीचे घुस के बैठ गए। आखिरी फिक्रा है आखिरी मजमे तक। बोलून मिंबर के नीचे घुस के बैठे। 8 बजे दरबार सजा, लोग आए और आने के बाद ये मिंबर पर आया। मिंबर पर नहीं लकड़ियों के ढेर पर आया, इसलिए कि मिंबर कहलाने का हक उसे ही है जहां से अली के फजाइल बयान हो। ये आया और आने के बाद जैसे ही इसने मिंबर पे बैठ के ये कहा कि सलूनी पूछ लो जो कुछ पूछना, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। जनाब बोलून ने नीचे से घूसा मारा और जैसे इसके घूसा लगा तो अजीब हुआ। इसने चाहा कि नीचे मुड़ के देखो, अब खुदा ना खास्ता अगर कोई मिंबर के नीचे से मेरे घूसा मार दे तो अजीब होगा कि नहीं? है कौन? इसने चाहा कि नीचे मुड़, मगर इसे ख्याल है नहीं तो दावा बहुत बड़ा कर चुका। अगर तूने नीचे मुड़ के देख लिया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसने फिर दोबारा कहा सलूनी पूछ लो जो कुछ पूछना, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। जनाब बोलून ने फिर घुसा मारा। अब आखिरी फिक्रा है आखिरी मजमे तक एक बंदे का चेहरा पढ़ो विलायत अली का आपके दिलों में है। फिक्रा मुलाहिजा कीजिएगा। जब इसने तीसरी मर्तबा ये कहा कि पूछ लो जो कुछ पूछना है, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। अब के जनाब बोलून ने इतनी जोर से घुसा मारा कि मिंबर पे न रुका, मजमे के बीच में आके कहता जरा मिंबर के नीचे जाकर देखो कौन है। बोलून ने पर्दा हटा के कहा अरे जाहिलो, जिसे मिंबर के नीचे का न पता हो वो आसमान की बात है। बातें क्या करेगा? खुदा की कसम इतनी पिटाई हुई इसलिए कि अली के दुश्मन का मुकद्दर है जिल्लत। जो अली के मुकाबले में आएगा जलील और ख्वार हो जाएगा। खुदा की कसम अली से मोहब्बत करिए, अली को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि अली सलमान की समझ में ना आया तो इंसान की समझ में क्या आएगा। ये अरे अहले बैत कायनात में जैसा बेटा अबू तालिब के पास थे, आदम से लेकर आज तक ना किसी के पास मिला ना किसी को मिलेगा। इसलिए कि सबके बेटे अपने घर में आते हैं, अबू तालिब का बेटा आता है कि घर में आया। बड़ी फजीलत है खुदा की कसम। जो कायनात जो अल्लाह अहले बैत को देता चला गया वो फजाइल बनते चले गए, और जो उम्मत अहले बैत को देती चली गई वो मसाइब बनते चले गए। कितने मजालिम उठाए गए हैं अहले बैत पे के बाद रसूल शहजादी को ये मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लोहन्ना। बाबा आपके बाद इतने जुल्म ढाए गए कि अगर दिनों पर पड़ जाते तो काले रात में तब्दील हो जाते। आपकी आंखें नम हो गई। अल्लाह तुम्हारा क्रिया कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे ख्वाहिशों को कबूल फरमाए, आरमाएं कबूल फरमाए। कल नौजवानों इंशाअल्लाह काजी के मसाइल हुए
لیکن آج میرا دل چاہتا کہ میں اس بیوی کے مسائل پڑھوں گی جس سے حسین نے وعدہ کیا تھا، جس کا نام ہے شیری۔ جانتے ہو شیری کون تھی نوجوان؟ جناب شہر والوں کے ساتھ آئی تھی۔ امام حسین نے شیری سے کہا، شیری جا، ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ بس جیسے ہی آزادی کا فکر سنا، شیری تڑپ گئی، مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ مولا نے کہا، شیری فیصلہ ہو چکا، اب تجھے جانا ہوگا۔ شیری رو کے کہتی ہے، مولا چلی تو جاؤں گی، مگر مولا پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے گھر تشریف لے کے آؤ گے۔ امام نے کہا، ایک لمحے کے لیے میرا امام خاموش ہوئے۔ شیری سے کہا، شیری جب حسین کا وعدہ ہے کہ حسین تیرے گھر تشریف لائے گا۔ شیری نے کہا، مولا ایسے وعدہ نہیں۔ کہا تو پھر؟ مولا وعدہ کیجئے میری شہزادی زینب کو بھی لے کے آؤ گے، میری شہزادی کلثوم کو بھی لے کے آؤ گے۔ امام نے ایک لمحے کے لیے پھر خاموش ہوئے، رو کے امام نے کہا، شیری جب حسین کا وعدہ کہ حسین اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ زینب کو بھی لے کے آؤں گا، کلثوم کو بھی لے کے آؤں گا، عباس کو بھی لے کے آؤں گا، اکبر کو بھی لے کے آؤں گا۔ ایک مرتبہ امام رو کے کہتے، شیری کہیں ایسا نہ ہو حسین تیرے دروازے پہ آئے تو حسین کو پہچان نہ سکے۔ رو کے کہتی، مولا کیسی بات کر رہے ہیں، میں اور آپ کو نہ پہچانوں؟ لو عزادارو، حسین نے عباس کو بلایا، عباس جاؤ اعلان کر دو کہ شیری رخصت ہو رہی ہے۔ ساری اہل حرم کی بیوی آنے لگی۔ جانتے ہو جب اہل حرم کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی رخصت ہوتا تھا تو اسے تحفے دیے جاتے تھے۔ سنو گے شیری کو کیا تحفے دیے؟ جب بھی کوئی بیوی آتی تھی تو شیری کے لیے ایک چادر ضرور لے کے آتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیری کے سامنے چادروں کا انبار لگ گیا۔ شیری نے رو کے کہا، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا نے کہا، شیری لے جا، ہو سکتا ہے کل کوئی تیرے دروازے پہ آ جائے، اسے چادروں کی ضرورت پڑ جائے، بس ابھی یہاں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا اور فکر سنیے گا، فرصت دے لیجیے گا بی بی زہرا کو، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو سر نیچے کر لیجیے گا۔ سنو گے عزادارو، شیری رخصت ہو گئی، کوفے سے کچھ دور جا کے بلند مقام پہ رہتی تھی جسے قلعہ شیری کہا جاتا تھا۔ وہاں کے اطراف کے لوگ شیری کی بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ شیری حسین کے گھر کی کنیز ہے، حسین نے وعدہ کیا ہے کہ شیری کے سبب ایک دن حسین کے قدم ہماری بستی میں آئیں گے۔ عزادارو، شیری حسین کا روز انتظار کرتی تھی۔ ایک دن شیری سے کسی نے آ کے کہا، شیری حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، حسین جانب کوفہ آ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ شیری ایک مرتبہ پورے محلے میں دوڑ گئی، رو کے کہتی ہے، میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میرا آقا آئے گا، میرا حسین آئے گا۔ عزادارو، بس اتنا سننا تھا، جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو تم اپنے گھر میں کمرے سجاتے ہو نا، حجرے سجاتے ہو نا، یہ فلاح کے لیے ہے، یہ فلاح کے لیے ہے۔ شیری نے جب سنا حسین آ رہے ہیں تو شیری نے اپنے قلعے میں حجرے سجانے شروع کیے۔ ارے ایک مرتبہ ایک حجرہ سجایا، اس پر لکھا یہ میرے مولا حسین کا حجرہ، دوسرا سجایا یہ میرے مولا عباس کا حجرہ، تیسرا سجایا یہ میری شہزادی زینب کا حجرہ، اور ایک حجرہ سجا کے کہتی ہے میرے حسین کا اکبر بھی تو جوان ہو گیا، یہ علی اکبر کا حجرہ۔ رونے والوں، شیری کا عالم یہ ہو گیا کہ ہر روز کوفے کے راستے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، کب میرا مولا آئے گا، کب میرا مولا آئے گا، کب میرا مولا آئے گا۔ ایک دن شیری اٹھی، ایک مرتبہ اپنے خوابگاہ میں پہنچی، جا کے ابھی محو خواب ہوئی تھی کہ ایک کنیز نے رو کے کہا، شہزادی ارے حاکم کا لشکر آیا ہے، کچھ باغیوں کے سر لیے ہوئے ہیں، اے شہزادی ان کے ساتھ کچھ بیویاں بھی ہیں جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، اے بیوی ان ساری بیویوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب شیری نے سنا نا کہ بیویاں بھی ساتھ میں ہیں، شیری اپنے بستر سے اٹھی، دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ نیزے پر کچھ کٹے ہوئے سر ہے۔ ارے شیری کے فکر میں نہیں تھا کہ حسین اس عالم میں مہمان ہوں گے۔ ایک تو رات کی تاریکی، دوسرا سارے سر اپنے خون میں غلطہ تھے، تیسرا شیری کے خیال میں نہیں تھا کہ حسین اس عالم میں آئیں گے۔ شیری کی نگاہ اونٹوں پر پڑی، کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بال ان کے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں۔ اونٹوں کے آگے آگے ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ڈور، حاکم کے
لشکر نے کہا شیری ہم آج تیرے یہاں مہمان رکنا چاہتے ہیں. شیری نے کہا آؤ بسم اللہ. سارے لوگ حجروں میں چلے گئے. شیری کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جو قیدی آئے تھے وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے, کوئی کچھ نہیں کہتا. شیری قریب گئی, جا کے کہتی اے بیویو میرے مولا حسین نے کہا تھا غریبوں کا خیال رکھنا. اے بیویو میں نے اپنے مولا کے لیے حجرے تیار کیے ہیں, آؤ میں تمہیں اس میں لے کے چلتی ہوں. ارے قیامت تو یہ تھا جس حجرے کے باہر زینب کا نام لکھا تھا اسی حجرے میں زینب کو لے جا کے بٹھایا. اور ایک مرتبہ شیری کہتے بی بی آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگو, میں تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں, اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا غریبوں کو کھانا کھلانا. اے بی بی مگر میری ایک دعا ہے, میں نے سنا ہے غریبوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بی بی نے کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ شیری کہتے بی بی میری دعا یہ ہے کہ میرا مولا حسین سفر میں ہے. اے بی بی دعا کرو میرا مولا سلامت ہو. حسین کا نام آیا, زینب کی چیز نکل گئی. سنو کے رونے والوں, ایک مرتبہ شیری کہتی بی بی رکو میں ابھی کھانا لے کے آتی ہوں. جیسے ہی اٹھنا چاہتی تھی بس 3 فقرے پڑھنے آپ کی رحمت تمام ہو جائے گی, فرصہ دے لیجیے گا بی بی زہرا کو. شیری کہتی ہے جیسے ہی میں چلنا چاہتی تھی اس بی بی نے مجھے آواز دے کے کہا شیری ہمیں تیرا کھانا نہیں چاہیے. کہ تو پھر شیری اگر کچھ دینا چاہتی ہے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیری ایک مرتبہ سر حاکم کے لشکر کے پاس گئی, ان کے سر انہیں دے دو. ایک مرتبہ شیری سر لے کے آئی. سنو گے فقرہ, شیری کہتی ہے جیسے ہی میں سر لے کے پہنچی ہر بی بی نے دوڑ کے اپنے وارث کے سر کو اپنے سینے سے لگایا, لیکن کوئی بھی بی بی روتی نہیں تھی. ایک مرتبہ شیری نے کہا میرا دل تڑپ گیا, میں پھر چلنا چاہتی تھی. پھر اس بی بی کی آواز آئی اے شیری آج اگر ہم پہ ایک کرم اور کر دے کہ جب سے ہمارے وارثوں کو قتل کیا گیا ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. اے شیری آج ہمیں رونے کی اجازت دے دے. شیری نے کہا بی بی میرا گھر ہے, تمہیں آج رونے سے کوئی نہیں روکے گا. اے بی بی ماتم کر. شیری کہتی ابھی میں یہ کہہ کے اٹھنا ہی چاہتی تھی اس بی بی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے میرا ماجرا حسین. اللہ خدا کوئی غم نہ دے, بی بی تمہارا گریہ قبول فرمائے. اس بی بی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے میرا ماجرا حسین. بس حسین کا نام سنا شیری تڑپ گئی. اے بی بی یہ نام لے کے نہ رونا, یہ میرے مولا کا نام ہے. اے بی بی دیکھ میں تجھے رونے سے نہیں روکتی, لیکن بی بی اگر تیرے مرنے والے کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے رو لے, یہ تو میرے مولا کا نام ہے. شیری سے اس بی بی نے کہا بی بی یہ بھی منظور. شیری کہتی ہے میں پھر اٹھنا چاہتی تھی, اس بی بی نے پھر سر پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے میرے عباس کا بھائی. بس عباس کا نام آیا. شیری طرف کے کہتی ہے بی بی سب کو رونے کی اجازت ہے, تجھے رونے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرا کلیجہ بہنا چاہتا ہے. دیکھ بی بی میں تجھے رونے سے منع نہیں کرتی, لیکن یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے. اے بی بی ایسا کر اگر تیرے مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے اس کا نام لے کے رو لے, یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے. اس نے کہا شیری یہ بھی منظور. بس جیسے ہی شیری نے پھر اٹھنا چاہا اس بی بی نے پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے میرے اکبر کا بابا. اکبر کا نام آیا. شیری زمین پر گری, رو کے کہتی ہے بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرا کلیجہ بیٹھا جاتا ہے. اے بی بی ذرا اپنا تعارف تو کرا. ارے زینب نے اپنے بال الٹ دیے, شیری نہ پہچانا. ارے میں زینب یہ میرا بھائی حسین. اے شیری میرے بھیا نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر تشریف لاؤں گا. شیری تڑپ گئی. ارے مولا ایسے حرم میں وعدہ نبھایا جب شیری آپ کو پہچان. ماتم حسین. یہ کہنا سماعت فرما لیجیے کہ 28 سفر سے 6 ربیع الاول شب 8:30 بجے امام بارگاہ مرحوم یابر حسین دیکھ عشر ثانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس کو عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب مہدی صاحب قائم مقام مہدی خطاب